یورپی اتحادیوں کا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور، سلامتی کونسل میں ایک اور قرارداد۔ جنگ کے خاتمے اور تنازع کو محدود کرنے کی کوشش میں امریکی وزیر دفاع کا اسرائیل کا دورہ۔ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر شام اور روس کی بمباری میں 5 افراد ہلاک اور 20 زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کے 3 بڑے یورپی اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج جنگ بندی کی ایک نئی قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے، جس دوران اس نے حماس کے خلاف کارروائی میں 1000 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون اور ان کی جرمن ہم منصب اینالینا بیرباک نے برطانیہ کے سنڈے میگزین میں شائع ہونے والے ایک مشترکہ مضمون میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ادھر فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کے دورے کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج ایک نئی قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے، جس میں غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی کے دوران غزہ میں امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن اسرائیل اور حماس جنگ کے حتمی خاتمے اور ایک زیادہ محدود مرکوز تنازع کی طرف منتقلی پر بات چیت کے لیے اسرائیل پہنچے۔ توقع ہے کہ آسٹن جنگ کے اگلے مرحلے میں منتقلی کے لیے اسرائیل کی منصوبہ بندی پر وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر دفاع سمیت سینئر اسرائیلی رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ اسرائیل حماس تنازع پر بائیڈن انتظامیہ کی بھرپور توجہ کی علامت کے طور پر اسرائیل میں امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین ایئر فورس جنرل چارلس سی کیو بھی آسٹن کے ہمراہ ہوں گے۔ شمال مغربی شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر شام اور روس کی بمباری میں 5 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ شامی شہری دفاع، جسے وائٹ ہیلمٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے کہا کہ مغربی حلب صوبے کے درات اعزا شہر میں رہائشی محلوں پر حکومتی گولہ باری سے اس کے ایک رضاکار کے والد بھی مارے گئے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ الفتح المبین آپریشن کے دھڑوں نے شمالی حلب کے دیہی علاقوں میں نوبیل اور الزہرا ٹاؤنز پر راکٹ لانچر فائر کیے، جہاں قصبوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، تاہم وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پیونگ یانگ کی جانب سے سمندر میں ایک بین البراعظمی بیلسٹک اور ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا میزائل چھوڑا گیا ہے، جس کی جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہیں اور خطے میں علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ لانچ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، جو شمالی کوریا کی جانب سے کسی بھی بیلسٹک میزائل کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرتی ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی فوج نے بھی شمالی کوریا کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربے کی مذمت کی، جبکہ چین نے بھی اسے ایک پیچیدہ مسئلہ قرار دیتے ہوئے متعلقہ فریقوں سے مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور دیا۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ لانچ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب اس نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے خلاف اپنے جوہری منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر جوابی اقدامات کرنے کا عزم کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے بعد چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور اس بارے میں اقدامات کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبن نے پریس بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ بیجنگ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت میں ملوث متعلقہ اداروں کے خلاف بھی اقدامات کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تائیوان کے ٹیکٹیکل انفارمیشن سسٹم کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے $300 ملین کے آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ جزیرے کے دفاع کے لیے امریکہ کی تازہ ترین امداد ہے۔ امریکہ تائیوان کو دفاع کے ذرائع فراہم کرنے کا پابند ہے۔ تائیوان پر چین اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسلحے کی فروخت واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی کی ایک وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔